صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ صدر زرداری کی لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات متوقع۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ میں نئے شامل ہونے والے وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ 13 وفاقی وزراء، 11 وزرائے مملکت اور 3 مشیران شامل۔ صدر مملکت نے نئے ممبران سے حلف لیا۔ وفاقی وزراء میں شزا فاطمہ، رانا مبشر، طارق فضل چودھری، رضا حیات ہراج، پیر عمران شاہ، جنید انوار اور خالد مقصی شامل۔ بیرسٹر عقیل ملک، بیرا الکیانی، طلال چودھری، اون چودھری اور عبد الرحمان کانجو نے وزرائے مملکت کے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ وفاقی کابینہ میں حنیف عباسی، مصطفیٰ کمال، معین وٹو، اورنگزیب کھچی اور سردار یوسف شامل۔ مشیران میں محمد علی، سید توقیر شاہ اور پرویز خٹک شامل۔ اماراتی ولی عہد اور ان کے وفد کا دورہ پاکستان، حکام نے والہانہ استقبال کیا۔ شیخ خالد بن محمد کو وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان 5 معاہدوں پر دستخط، بینکنگ اور ریلوے سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں اور شعبہ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دستاویزات کا تبادلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ولی عہد ابوظہبی شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ تجارتی، اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ میں شیخ خالد کا کردار اہم ہے۔ ان کا اسٹریٹجک ویژن پاکستان کی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ Mr. President, I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Highness. صدر مملکت آصف علی زرداری نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کو نشان پاکستان سے نواز دیا۔ ایوان صدر پہنچنے پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ شیخ خالد کی پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ معزز مہمان دورہ پاکستان مکمل کر کے روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شیخ خالد بن محمد کو رخصت کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے سعودی عرب کے نئے قونصل جنرل محمد عین ام السبیع کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے سعودی عرب کے نئے قونصل جنرل کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کہا آپ سندھ کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ازبکستان کے نائب وزیر دفاع اور ازبک ایئر فورس کے کمانڈر میجر جنرل برخانوف احمد جمالووچ کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پلاسٹک مینوفیکچررز، ری سائیکلنگ ٹریڈرز اور سیلرز کی آن لائن رجسٹریشن شروع۔ پلاسٹک لائسنس رجسٹریشن کے لیے لاہور سے ڈیسک کا آغاز۔ گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں 27 اور 28 فروری، ملتان اور بہاولپور میں 4 اور 5 مارچ کو پلاسٹک لائسنس رجسٹریشن ڈیسک قائم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے ART کے فوری ٹرائل رن کا حکم دے دیا۔ کہا ART منصوبہ 4 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ ہر شہر میں اینڈ ٹو اینڈ سسٹم متعارف کروانے کی خواہش کا بھی اظہار۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، صوبائی وزراء، مشیران، معاون خصوصی، چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اور دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں ترقیاتی کاموں اور رمضان المبارک کے انتظامات بہتر بنانے سمیت 30 نکات پر غور کیا گیا۔ کے ڈی اے اور حیدرآباد کے بلدیاتی اداروں پر کراچی اور حیدرآباد کے 5000 ریٹائرڈ ملازمین کی اربوں روپے کی رقم واجب الادا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا صرف حیدرآباد کے بلدیاتی اداروں پر ریٹائرڈ ملازمین کے 4 سے 5 ارب روپے کے واجبات ہیں۔ یہ رقم ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنی چاہیے تھی۔ فاروق ستار اور ایم کیو ایم اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے سندھ حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کے الزامات حقیقت سے زیادہ سیاسی شعبدہ بازی ہیں۔ اگر 25 ارب روپے غائب ہو گئے ہیں تو ثبوت فراہم کریں۔ سندھ حکومت آزاد اور شفاف آڈٹ کے لیے تیار ہے۔ سینئر وزیر شجیل میمن کا جواب، کہا فاروق ستار کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ جاری ڈومیسائل پر بھرتیوں کا ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ میئر کراچی شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے پہنچ گئے۔ مرتضی وہاب نے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملیر ایکسپریس وے کو وعدے کے مطابق مارچ کے آخر تک کھول دیا جائے گا۔ کراچی میں پانی کی لائنوں کی مرمت کا کام مکمل، مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا دعویٰ، کہا لائنوں میں رساؤ کا کام رات گئے مکمل کیا، جس کے بعد شہر میں پانی کی فراہمی شروع کی گئی۔ بلوچستان حکومت کی 1 سالہ کارکردگی جلد میڈیا کے سامنے لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو، کہا محدود وسائل میں 50 سے 60 ہزار خاندانوں کو راشن دیں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزمان ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ملزمان کے میڈیکل چیک اپ کی ہدایت۔ گواہ نے عدالت میں ارمغان کو بطور ملزم شناخت کر لیا۔ پولیس نے ملزم ارمغان کی گرفتاری اور اسلحہ برآمدگی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ بتایا کہ چھاپے کے دوران ملزم ارمغان نے جدید اسلحے سے فائرنگ کی۔ پروسیکیوٹر کی ملزم سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہ دینے کی استدعا، کہا چالان آنے تک ملزم کو کسی سے ملنے نہ دینا تفتیشی افسر کا حق ہے۔ عدالت نے استدعا مسترد کر دی۔ ملزم ارمغان سے وکیل کی کمرہ عدالت میں ہی ملاقات کی اجازت۔ ارمغان کی والدہ نے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے روک دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے لیے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل، ڈی آئی جی CIA مقدس حیدر سربراہ مقرر، SSP عرفان بہادر اور انیل حیدر بھی ٹیم میں شامل۔ خصوصی ٹیم گرفتار ملزم ارمغان کے حوالے سے تفتیش کرے گی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس میں 78 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,13,784 پر بند ہوئی۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ بھی بارش کی نذر، راولپنڈی میں بارش کے باعث ٹاس تک نہ ہو سکا، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ ایونٹ کا اگلا میچ کل آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ انگلش ٹیم کو شکست دینے کے بعد افغان ٹیم کا مورال بلند، وہ آسٹریلیا کو ہرا کر سیمی فائنل کھیلنے کے لیے پورا اعتماد۔ آسٹریلیا کو پورے پیس اٹیک سمیت 6 پلیئرز کے بغیر فتح کا چیلنج درپیش۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔